صحیح بخاری میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لوگ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شب قدر جو ہے یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، پچھلی امتوں میں سے کسی کو ایسی رات عطا نہیں کی گئی، بلکہ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 سال عبادت کرتا ہے تو اس کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف، اور اس رات میں جاگ کر اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے رسول کو خوش کرنا، یہ ایک طرف، تو یہ اس سے بڑھ کر ہے خیر من الف شہر۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے یہ رات، فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے قطاریں بنا کر اترتے ہیں، اور صرف فرشتے ہی نہیں اترتے، فرشتوں کے سردار بھی جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے، امن والی رات ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس رات میں شیطان کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ کسی پر اپنا اثر ظاہر کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر جو ہے اس کا جادو نہیں چل سکتا اس رات میں، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامات بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ رات نہ بہت ٹھنڈی ہوگی نہ بہت گرم ہوگی، یہ بھی اس کی نشانی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب اس کی صبح ہوگی تو سورج کی شعائیں تکھی نہیں ہوں گی، بہت زیادہ تیز شعائیں نہیں ہوں گی سورج کی، تو یہ علامات بھی ہیں۔ 25ویں ہو، 23ویں ہو، 21ویں ہو یا 27ویں ہو، مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص چوری چکاری کرتا رہے، ڈاکہ مارتا رہے اور کہے کہ شب قدر کی چونکہ فضیلت بہت ہے تو لیلۃ القدر میں جا کر ہم مسجد میں تو ایک رات جاگیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ سب اس کے لیے فضیلتیں ہیں جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام مال کھاتے رہو، سود کا لین دین کرتے رہو، رشوت لیتے رہو، غریبوں کو تنگ کرتے رہو، ان کی زمینوں پہ قبضے کرتے رہو، ناجائز قبضے سب کچھ کرتے رہو، 27ویں شب آئے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی ہے؟ کوئی چیز چھپ سکتی ہے اس سے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کعبۃ اللہ میں آ کر گڑ گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، بخشش کا وہ طلبگار ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ جو اس نے لباس پہنا ہے وہ بھی حرام، وہ بھی مال حرام سے لیا، اور جو اس کے پیٹ میں کھانا ہے وہ بھی حرام ہے، تو فرمایا انا یستجاب، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ پیٹ میں حرام ہے، جسم پر لباس بھی حرام مال کر، لوگوں کا حرام مال لے کر اگر لوگ عمرہ کریں، حج کریں تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اگر شب قدر میں جاگیں تو یہ دیکھیں کہ کس کس رشتہ دار بہن بھائی کے حقوق آپ نے غصب کیے ہیں، ان سے بھی معافی مانگ لیں، ان کی جو حق تلفیاں ہوئی ہیں انہیں راضی کریں، تو شب قدر کی فضیلت اور اس کی برکت اور رحمت اسے میسر آ سکتی ہے جسے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی جس نے اچھا سلوک کیا ہو۔